مولا کائنات اپنے گھر میں آئے ہیں، فرماتے ہیں میرے دروازے پہ دستک دی، میری بیوی نے دروازہ کھولا، مسکرا کے سلام کر دیا۔ واہ، سارے جہیز تیار ہیں آپ کے، کسی جہیز میں کمی نہیں رہنی چاہیے جب آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو۔ جی، مکسر سے لے کے، جوسر سے لے کے، اور میاں آپ کے فریج سے لے سے، واشنگ مشین سے لے کر کے ساری دنیا کے آپ نے جہیز تیار کر دیے، اس کا کپڑے اس کے کپڑے، مگر وہ جہیز جو حضور نے اپنی بیٹی کو دیا وہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو دینا بند کر دیا۔ اسی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، اسی وجہ سے میاں عدالتوں میں باپ اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے اور بیٹی طلاق کے دہانے پہ پہنچ گئی۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، تو سنو وہ جہیز تمہیں اس کربلا کے اس پیغام عنوان کربلا سے جو تمہیں لے کے جانا ہے، کربلا والے حسین کی وہ ماں کی سنت ہے جو حضور نے اپنی بیٹی کو سکھایا کہ بیٹی جب علی گھر پہ آیا کرے تو مسکرا کے سلام کر دیا کرنا۔ خدا کی قسم اگر یہ سنت ہمارے گھروں میں آج بھی پریکٹس ہو جائے تو سارے دنیا کے تعویذ ایک طرف اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا طریقہ ایک طرف۔ نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید شباہت حسین صاحب کی بہترین انداز میں اور بہترین بیان آپ لوگ سنیں، سید امام حسن اور امام حسین کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ آپ لوگ ویڈیو میں آخر تک بنے رہے، ویڈیو کو ذرا سا بھی اسکپ نہ کریں، الحمدللہ بہترین انداز سے بیان کیا ہے۔ میں صرف حسین کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا، میں حسین کے پیغام کو بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ میں پورے ہندوستان میں باتیں کر رہا ہوں جو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جی، کربلا صرف حسین کی کہانی نہیں ہے، داستان نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک۔ کربلا ایک حسین کی داستان ہے، ایک اس کی بہن زینب کی داستان ہے۔ حسین وہ جس نے سجدہ نہیں چھوڑا، زینب وہ جس نے پردہ نہیں چھوڑا۔ میرے دوست، میرے بھائی، امید کرتا ہوں مجھے انشاءاللہ تقریر میں ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ جو لوگ کھڑے ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک سے بیٹھیں گے، اور اگر انہیں جگہ نہیں ملی ہے تو وہ پھر مسئلہ اور ہے، پھر تو جب فل ہو گیا تو پھر جیسے کھڑے ہیں ویسے کھڑے رہیں۔ باقی جگہ جہاں تک آپ لوگ دیکھیں بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کرے تو اس رات میں ہم حسین کے ذکر کو ایسے کریں کہ یہ ذکر یادگار بن جائے۔ جی جی جی، بے شک۔ آپ سب سے میری ایک گزارش ہے، مجھے سوال کا جواب آپ دیجئے۔ جی، جن اسکولوں میں لڑکیوں کو بچپن میں ناچنا سکھایا جا رہا ہے، کیا وہ بچیاں بڑے ہو کے اس معاشرے کو کوئی نیک اولاد دے سکتی ہیں؟ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر، بس یہ میرے سوال ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بتاؤ آپ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ سے میرا سوال ہے، میرے بھائیوں سے، میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے، کہ اگر کربلا ہمیں یاد ہوتا تو جو حالات تھے وہ حالات ہوئے، اس وقت ہیں وہ ہوتے؟ نہیں نہیں۔ جب غیر مسلموں کی بائک پر کسی مسلمان برقع والی کو کوئی مومن دیکھتا ہے، مسلمان دیکھتا ہے، تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ایسی بدتمیزی ہم نے پہلے نہ کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ ایسا وقت آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مولا کائنات مولا علی اپنے گھر میں آئے ہیں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان یہی ہے کہ حسین کو مانو بھی اور حسین کے باتوں پر بھی عمل کرو۔ حسین نے آخر یہ قربانی دی کیوں ہے، یہ میرا اصل عنوان ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بھائی یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں مسلمان ہوں اور میں بہت لمبی آرزویں امیدیں نہیں رکھتا۔ جتنے نوجوان ہیں یہ سوچ کے سنیں تقریر کہ یہ آخری تقریر ہے، اللہ اللہ اللہ۔ چونکہ یہی سنتے سنتے اگر یہ میری آخری تقریر ہو سکتی ہے تو آپ میں سے کوئی ایسا انسان، اللہ سب کو لمبی عمر دے، ہو سکتا ہے جو آخری یہ نصیحت سن رہا ہو اس کے بعد وہ قبر میں چلا جائے۔ اللہ اللہ۔ 22 سال کا نوجوان بائک پہ بیٹھ کے اپنے گھر جانا چاہ رہا ہے، فلم دیکھ کے نکلا ہے سنیما ہال سے،
مسلمان ہے, کانوں میں اس کے لیڈ لگی ہے. فلمیں جب ریلیز ہوتی ہیں اور مسلمان لڑکیاں جب سنیما ٹاکیز کے باہر برقع اوڑھ کر کے باہر نکلتی ہیں, اور جب یہاں تک کہ وہ ان خبروں والوں کو اور چینل والوں کو اپنی رائے بھی دیتی ہیں, اپنے کمنٹ بھی دیتی ہیں, برقع اوڑھ کے نام وہ اپنا فاطمہ بتاتی ہیں, تو اس وقت میں دل لگتا ہے کہ یار یہ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں. نام کیا رکھا ہے فاطمہ, اور سنیما کے گھر میں سنیما گھر سے فلم دیکھ کے نکل رہی ہے. میرے دوست, اگر یہ آپ میری باتیں غور نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. مولا کائنات اپنے گھر میں آئے ہیں, فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی, میری بیوی نے دروازہ کھولا, مسکرا کے سلام کر دیا. واہ, سارے جہیز تیار ہیں آپ کے, کسی جہیز میں کمی نہیں رہنی چاہیے جب آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو. جی مکسر سے لے کے, جوسر سے لے کے, اور میاں آپ کے فریج سے لے سے, واشنگ مشین سے لے کر کے ساری دنیا کے آپ نے جہیز تیار کر دیے, اس کا کپڑے اس کے کپڑے, مگر وہ جہیز جو حضور نے اپنی بیٹی کو دیا وہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو دینا بند کر دیا. اسی وجہ سے طلاق ہو رہی ہیں, اسی وجہ سے میاں عدالتوں میں باپ اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے اور بیٹی طلاق کے دہانے پہ پہنچ گئی. میری بیٹیوں, میری بہنوں, تو سنو وہ جو جہیز تمہیں اس کربلا کے اس پیغام عنوان کربلا سے جو تمہیں لے کے جانا ہے, کربلا والے حسین کی وہ ماں کی سنت ہے جو حضور نے اپنی بیٹی کو سکھایا کہ بیٹی جب علی گھر پہ آیا کرے تو مسکرا کے سلام کر دیا کرنا. خدا کی قسم اگر یہ سنت ہمارے گھروں میں آج بھی پریکٹس ہو جائے تو سارے دنیا کے تعویذ ایک طرف اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا طریقہ ایک طرف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت فاطمہ, نعرہ حیدری. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. جب عورتیں, برا نہ ماننا میری بات کا, باتیں سخت ہیں تھوڑی, مگر کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ اللہ, اس شریعت نے سختی کی ہے تو میں کچھ کم سختی نہیں کروں گا, اتنی کروں گا, اس سے زیادہ بھی نہیں. حضور فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی, اللہ اللہ اللہ, بغیر کپڑوں کے ہوں گی. شادی بیاہوں میں جا کے دیکھنا, اپنے مرد کے لیے کپڑے نہیں دکھائے گی. جی جی, اپنے لیے, مرد کے لیے وہی پرانے کپڑے, اللہ, وہی بغیر دھلا ہوا منہ. اور جب شادی بیاہوں میں تیار ہو کے جائے گی میری بہن تو پھر وہ کپڑے بھی پہنے گی. برا نہ ماننا میری بات کا, پہلے شریف عورتیں دوسرے مردوں کے لیے نہیں سجتی تھی, پہلے بدترین اور بازارو عورتیں دوسرے مردوں کے لیے سجتی تھی. جی جی جی, اللہ اللہ, کیا گہرائی. زندہ باد زندہ باد. اپنی اپنی زندگیوں میں غور کریں آپ. اللہ اللہ اللہ, یہ پہلی سنت تھی جو ایک خاتون کے لیے کہ جب اس کا شوہر, اور سنیں اگر بیوی نا اچھا ماحول دینا گھر میں تو آدمی کو لگتا ہے, وہ اگر مزدور بھی ہو تو اس کو لگتا ہے جیسے میں بادشاہ ہوں. جی 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 جی, بے شک بے شک. اور اگر کسی عرب پتی کی بیوی خطرناک ہو نا اللہ تو بیچارہ بڑے بیکار زندگی گھٹ گھٹ کے گزارتا ہے, ڈپریشن میں گزارتا ہے. جب جو آپ کا شریک حیات ہے وہی آپ کو تعاون نہ کرے, وہی آپ کو تانے دے, کسی کے کپڑے دیکھ لے تو تانے دے, کسی کی نعمتیں دیکھے تو تانے دے, تم کو تانے دے, تم کو پریشان کرے, جب ایک مزدور تانے سنتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا, میں اندر گیا تو فاطمہ کا چہرہ تھوڑا پریشان تھا. میں نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگی اے میرے سرتاج, بات یہ ہے کہ دونوں بچے حسن حسین دونوں بیمار ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, ہم نے دوائیاں کھلائیں. حضرت علی نے فرمایا چلو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. حضرت علی نے ہاتھ اٹھا لیے, دعا مانگنے لگے, اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے, میں 3 روزے اس کے, میں 3 روزے شکر کے طور پہ ادا کروں گا. اب میں سارے سنیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دعائیں مانگتے ہیں, آپ کبھی کسی میاں کی طرف جاتے ہیں, کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ہو نہ آپ دعا مانگے, نہ آپ مصلی بچھائیں, نہ آپ کے گھر کی عورتیں وہ اس کے پاس جائیں گی, ادھر جائیں گی, ادھر جائیں گی. اب مدینے والے کے گھر سے تو پوچھو, اے علی جب آپ کو کچھ ضرورت ہوتی تھی, آپ کو کوئی پرابلم آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ یہ تو مردوں کے لیے پوچھ لو, عورتوں کے لیے حضور کی بیٹی سے پوچھو. اے سیدہ پاک جب آپ پر کوئی مسئلہ آتا تھا, کوئی پرابلم, کوئی حاجت, تو آپ کیا کرتی تھی؟ تو آواز آ رہی ہے علی کی, علی بھی مصلی بچھاتے تھے, فاطمہ بھی مصلی بچھایا کرتی تھی. واہ 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 واہ,
زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مولا علی فرماتے ہیں میں نے دعا کی اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. اچھا ایک بات بتاؤ, دعا کر رہے ہیں علی اور دعا ہو رہی ہے حسن حسین کے لیے, اور آمین کہنے والی ہے سیدہ خاتون جنت. زور سے تو بولو سبحان اللہ. خاتون جنت دعا کر رہی ہے اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں. اللہ نے شفا دے دی. مولا علی صبح کو اٹھے. اب سنیں, صبح کو سحری کے لیے اٹھایا گیا. ہماری اتنا سحری نہیں ہے ان کی, معاف کرنا, جیسا ہمارے یہاں بریڈ بھی ہے اور میاں یہ ڈبل روٹی بھی ہے, اس کے بعد یہ پھینی بھی ہے, اس کے بعد یہ خجلہ بھی ہے, اور اس کے بعد صاحب یہ روٹی بھی ہے. اتنا کھانا کھا لیا کہ پورے دن آدمی کنفیوز ہوا, پیٹ خراب ہو گیا, ڈکاریں آ رہی ہیں, روزہ رکھا ہے یا میرا پیٹ خراب ہوا ہے. ایسا والا وہ روزہ نہیں. مولا علی سے پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمانے لگے بغیر سحری کے روزے رکھنا پسند ہے. مولا علی نے, سیدہ پاک نے پانی سے سحری کرائی, پانی سے. امام حسن نے پانی پی لیا, امام حسین نے, سیدنا علی نے, سیدہ خاتون جنت نے. مولا علی پھر اپنے بچوں کی مزدوری کے لیے نکلے. اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, مزدور کا بیٹا کھل کے نہیں بتاتا میں مزدور کا بیٹا ہوں, شرماتا ہے, گلٹی فیل کرتا ہے. ارے پراؤڈ فیل کیا کر, ذرا سینہ چوڑا کر کے بتایا کر کہ میں کسی ایسے باپ کا بیٹا نہیں جس نے حرام کا کھلایا ہے, میں اس باپ مزدور کا بیٹا ہوں جس نے خون پسینے کی کمائی مجھے کھلائی. واہ واہ واہ. سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے دن مزدوری کی اور شام کو آ گئے. اب جب شام کو آ گئے, توجہ کرنا, تو غور کرنا ٹھیریا والو. شام کو آئے, اب انتظار ہو رہا ہے. سیدہ مخدومہ کائنات نے پانی لے کے آئی اور آپ نے جو ہے کنویں سے پانی نکالا, پھر آپ نے چکی چلائی, پھر آپ نے روٹیاں بنائی. اب ایک روٹی امام حسن کے آگے, ایک حسین کے آگے, ایک سیدہ کے آگے, ایک مولا علی کے آگے. اب انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے تو پھر ہم کھانا کھا لیں اور افطار کر لیں. مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, میں یتیم ہوں, میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے, کیا نبی زادی, کیا پیغمبر کی بیٹی مجھے کچھ دے سکتی ہے؟ میری ماں بڑی بھوکی ہے. سب سے پہلے جو ہاتھ آگے بڑھا وہ حضور کی بیٹی کا اٹھایا, اپنے حصے کا کھانا, اور کہا لو میرے حصے کی روٹی دے کے آ جاؤ. مولا علی نے کہا لو حسن میرے حصے کی بھی دے کے آ جاؤ. پھر دونوں بھائی بولے ابا ہم بھی نہیں کھائیں گے, پھر ہم بھی اپنے حصے کی دے کے آئیں گے. چاروں روٹیاں دے دی, اور چاروں روٹی دینے کے بعد اب یہ شام کا وقت ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر رات گزر گئی, پھر آپ نے سحری کی, اور سحری کرنے کے بعد پانی سے پھر آپ مزدوری کے لیے گئے. پھر آپ نے پورے دن روزہ رکھ کے دھوپ میں مزدوری کی, باغوں کو پانی دیا. اس کے بعد شام کو آپ کو جو لے کر کے آئے, اور جو لا کر کے سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ پاک کو دیا. خاتون جنت نے چکی چلائی, اور چلانے کے بعد پھر روٹیاں بنائی. پھر آپ نے اس کے بعد انتظار کیا کہ اذان کی آواز آ جائے, کہ اذان کی آواز آئے, بلال اذان پڑھے. روٹیاں ایک ایک چاروں کے سامنے رکھی ہیں, مگر اذان کی آواز سے پہلے ایک آواز آئی, میں ایک مسکین ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, حضور کی بیٹی کے در پہ آیا ہوں, کہ نبی کی بیٹی مجھے کچھ عطا کر سکتی ہیں؟ حضور کی بیٹی نے اٹھایا, امام حسن کے آنے بھی دے دیا, حسین نے بھی, مولا علی نے بھی. اب یہ 2 دن کے بغیر سحری کے روزے, اور پھر 30واں دن کی صبح ہو گئی. اللہ اکبر, یہ کیسی سخاوت ہے. ایک دن مولا علی, ایک دوسری حدیث بیان کرتا ہوں, ایک دن مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا, تو میری بیوی نے اپنی چادر دی اور کہا جاؤ بیچ کے آؤ, بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی, اب یہ بیچ کے آؤ. اور فرماتے ہیں میں نے جا کے بازار میں فروخت کیا تو 6 درم کا وہ سیدہ کائنات کی وہ چادر بکی. حالانکہ فرماتے ہیں مجھے بڑا افسوس تھا, مگر میں نے پھر بھی بیچ دی. 6 درم جب لے کے جا رہا تھا اپنے بچوں کے لیے کہ میرے بچے کھائیں گے, اتنی دیر میں ایک آدمی نے آواز دی, مجھے کچھ عطا کر سکتے ہیں علی, مجھے کچھ عطا کر سکتے ہیں؟ میرے گھر میں بڑا فاقہ ہے, میرے بچے بھوکے ہیں. یہ بتاؤ تو اگر 6 درم تھے تو 3 خود رکھ لیتے, 3 اسے دے دیتے, مگر 6 کے 6 بغیر سوچے سمجھے دے دیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ میری بیوی کا ہے یہ مال, میرا تو نہیں ہے, ان کی چادر بیچی ہے. اگر انہوں نے پوچھا آپ نے بغیر میرے پوچھے کیوں دے دیا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ مگر مولا علی نے بغیر کسی سوچے سمجھے دیا. ان کو معلوم تھا جتنا میں سخی ہوں, مجھ سے زیادہ نبی کی
بیٹی فاطمہ سخی ہے, اللہ کے رسول کی بیٹی سخی ہے. مولا علی فرماتے اچھا آپ میں سے کوئی دے سکتا ہے, ہم میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ 6 درم ہے, چاندی کے درم ہوتے ہیں. فرماتے 6 کے 6 دے دیے. آگے بڑھے تو ایک اونٹنی والا, اتنی خوبصورت اونٹنی, فرماتے میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. اس نے کہا اے علی میری اونٹنی خریدو گے؟ بڑا ہی حسین آدمی تھا. میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں. کہنے لگا پیسوں کے نہیں, ادھار, میں آپ کو جانتا ہوں, لے لوں گا, مجھے مجبوریاں خرید لو. مولا علی فرماتے ٹھیک ہے. اس سے جب ڈیلنگ ہوئی, جب بارگیننگ ہوئی تو فرماتے 100 دینار کی اس نے بیچ دی. پھر میں نے لے کے اس کی نکیل پکڑی, آگے بڑھا, ایک دوسرا گاہک مل گیا. کہنے لگا بیچتے ہو علی؟ میں نے جب بات کی, ڈیلنگ ہوئی تو 160 درم کی وہ بک گئی. اب میں 60 درم اپنے گھر لے گیا, 100 اس کو دے دیے پہلے والے آدمی کو. اس کے بعد میں اپنے گھر گیا, میری بیوی نے کہا اے علی یہ بتاؤ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میرا دوپٹہ اور میری چادر تو اتنی مہنگی بکے گی نہیں, یہ کہاں سے لائے ہیں؟ تو سیدنا مولا علی کہنے لگے, پوری بات بتانے لگے. ایسے ایسے اونٹنی والا ملا, پھر یہ اتنی دیر میں میرے نبی پاک تشریف لائے. فرمایا او علی تجھے پتا ہے وہ پہلا بیچنے والا کون تھا اور دوسرا خریدنے والا کون تھا؟ سن, اللہ نے تیری, اللہ بہتر جانے. مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ بہتر جانے, اس کا رسول بہتر. فرمایا سن علی, وہ پہلا بیچنے والا جو تھا وہ جبرائیل تھا, اور دوسرا جو خریدنے والا تھا وہ میکائیل تھا. تو نے 6 دیے, اللہ نے تجھے 60 دیے. اس کا وعدہ ہے ایک اس کی راہ میں دو تو اللہ 60 عطا کرتا ہے. یہ تو بیٹے کی شان ہے. اب آ جاؤ ذرا باپ کی طرف, بیٹے کی, یہ تو باپ کی شان ہے. اب ذرا بیٹے کی طرف آ جاؤ. میرا امام کہتا ہے حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عظمت عزت پہ لاکھوں سلام. امام حسن, امام حاکم لکھتے ہیں امام حسن مدینے کے باغ میں چل رہے ہیں اور امام حسین کے بڑے بھائی امام حسین فرماتے ہیں میرا حسن, میرا بھائی صرف میرا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا امام بھی ہے.